آج ہم گفتگو کریں گے وٹنس پروٹیکشن میکانزم کے اوپر۔ پاکستان کے اندر وٹنس پروٹیکشن میکانزم کیا ہے اور وہ کیا قوانین پاکستان میں رائج ہے جو وٹنس کو اور وکٹم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ پاکستان نے ایک انٹرنیشنل کنونشن ہے اسے ریٹیفائی کیا اور اس کنونشن کا نام ہے یونائٹڈ نیشن کنونشن اگینسٹ ٹرانس نیشنل آرگنائز کرائم۔ اور جب یہ کنونشن سائن ہوتا ہے تو اس کا ایک آرٹیکل، اس کے دو آرٹیکلس ہیں بڑے ریلیونٹ ہیں، ایک آرٹیکل 24 اور ایک آرٹیکل 25۔ آرٹیکل 24 بات کرتا ہے وٹنس کی پروٹیکشن کے بارے میں اور آرٹیکل 25 بات کرتا ہے وکٹم کی پروٹیکشن کے بارے میں۔ تو وٹنس کو پروٹیکٹ کرنے کا میکانزم وہاں بیان کیا گیا۔ اس کنونشن کے مطابق یہ ذمہ داری تھی پاکستان پہ کہ وہ نیشنل اور پروونشل لیول کے اوپر ایسی لیجسلیشن متعارف کروائے جس میں وٹنس کو اور وکٹم کو پروٹیکٹ کرنے کا میکانزم بیان کیا گیا ہو۔ یہ آرٹیکل 24 وٹنس کی پروٹیکشن کے بارے میں جو کہتا ہے کہ وٹنس کو پروٹیکٹ کیا جائے اور پروٹیکٹ کرنے کے بہت سارے طریقہ کار اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور ان طریقہ کار میں سے وٹنس کی آئیڈینٹی کو چھپا لینا بھی ایک طریقہ کار ہے، وٹنس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینا وہ بھی ایک طریقہ کار ہے، وٹنس کو کسی اور قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی فزیکل پروٹیکشن کی ضرورت ہے تو وہ پروٹیکشن دینا، اور اسی طریقے سے وکٹم کو بھی پروٹیکٹ کرنے کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ ہاں، وکٹم کی جہاں تک پروٹیکشن کا تعلق ہے تو وہاں پہ کنونشن یہ بھی کہتا ہے اگر وکٹم کو کوئی فائنینشیل لاس ہوا ہے تو اس لاس کو پورا کرنے کے لیے اسے کمپنسیٹ بھی کیا جائے، وکٹم کو کمپنسیٹ بھی کیا جائے۔ یہ تھی انٹرنیشنل کنونشن جسے ہم نے ریٹیفائی کیا، اور ریٹیفائی کرنے کے بعد اکارڈنگلی پھر ہم نے اپنے ملک کے اندر کچھ لیجسلیشن انٹروڈیوس کرائی۔ میں پہلے بات کروں گا سندھ پروونس کی۔ سندھ پروونس نے 2013 کے اندر سندھ وٹنس پروٹیکشن ایکٹ 2013 متعارف کرایا۔ اسی طریقے سے فیڈرل وٹنس پروٹیکشن ایکٹ 2015 متعارف کرایا گیا جو کیپٹل اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر اپلیکیبل تھا۔ پنجاب میں پنجاب وٹنس پروٹیکشن ایکٹ 2018 متعارف کرایا گیا۔ اسی طریقے سے دوسرے صوبوں کے اندر بھی قوانین متعارف کرائے گئے۔ یہ تمام قوانین کا ٹیکسٹ قریب ایک جیسا ہے۔ ان تمام پروونسز کے اندر جو قوانین کو انٹروڈیوس کرایا گیا، یہاں پہ دو باتوں کا خیال رکھا گیا۔ ایک پروٹیکشن ہے جو کورٹ کے اندر وٹنس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور ایک پروٹیکشن ہے جو کورٹ کے باہر پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو دونوں میکینزم اویلیبل ہیں لاس کے اندر، ہر پروونس کی لاس کے اندر۔ یعنی جب انویسٹیگیشن اسٹیج کے اوپر بھی ایسا عین ممکن ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر انیشیل اسٹیج پر یہ اسیس کرتا ہے کہ ایک وٹنس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے، تو اس اسٹیج کے اوپر وٹنس کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے، اور اس کا میکینزم وہ کیسے کی جائے گی، اس کا میکینزم قانون میں بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک وکٹم یا ایک وٹنس جو ہے وہ جب عدالت میں حاضر ہوتا ہے تو کبھی کبھی اسے انویسٹیگیشن کے دوران ایسا خوف یا ڈر نہیں ہوتا، لیکن جب وہ کورٹ میں عدالت میں آتا ہے گواہی دینے کے لیے تو وہ ڈرا ہوا اور سہما ہوا ہوتا ہے۔ کچھ تھریٹس بھی ہو سکتی ہیں اور بھی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی بنا پہ اسے ڈر ہوتا ہے۔ تو ان حالات کے اندر عدالت کا ایک رول ہوتا ہے کہ وہ وٹنس کو پروٹیکٹ کرنے کی طرف جائے۔ یہاں میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں سیکشن 4 آف سندھ وٹنس پروٹیکشن ایکٹ 2013 کی طرف۔ جو سیکشن 4 ہے وہ یہ بیان کرتا ہے یا وہ طریقہ کار بتاتا ہے کہ کن طریقوں سے کس طرح کسی وٹنس کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ وٹنس کی آئیڈینٹی کو کنسیل کر لیا جائے، یعنی چھپا لیا جائے۔ اور آئیڈینٹی چھپانا کمپیریٹیولی ایک مشکل کام ہے، لیکن قانون نے یہ سہولت فراہم کر دی ہے۔ اب جب قانون یہ کہتا ہے کہ آئیڈینٹی کنسیل کر سکتے ہیں، تو آئیڈینٹی کنسیل کرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر جب وٹنس کا بیان ریکارڈ کر رہا ہے، جب وٹنس کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے بعد اس کے نام کو لسٹ آف وٹنسز میں شامل کر رہا ہے تو وہ نہ کرے، اور اس کا کوئی اور کوڈ نمبر رکھ لے یا اس کی آئیڈینٹی کو چھپا لے، اس کے نام کو چھپا لے، اور کسی اور کوڈنگ کے ذریعے اس کے نام کو ریفلیکٹ کر دے۔
تو وٹنس کو اس اسٹیج پہ بھی پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اس کی آئیڈینٹی کو کنسیل کر کے۔ ایک دوسرا طریقہ کار ہے کہ وٹنس جب کبھی مجسٹریٹ کے سامنے یا کبھی کورٹ کے سامنے لایا جائے تو اسے ماسک پہنا دیا جائے، اس کی اپیرنٹلی شکل کو چھپا دیا جائے تاکہ جو لوگ ہیں اس کے ارد گرد وہ اسے پہچان نہ سکیں، اس کو آئیڈینٹیفائی نہ کر سکیں کہ یہ کون سا وٹنس آیا ہے۔ تو کبھی کبھی وٹنس کو ماسک کے ذریعے اس کی آئیڈینٹی کو چھپایا جا سکتا ہے۔ یہ کام ہوتا ہے نارملی جب وٹنس جو ہے انویسٹیگیشن کے دوران اگر آئیڈینٹیفیکیشن ٹیسپریٹ کے عمل میں شامل ہے تو ایسا ممکن ہے کہ اس وٹنس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کو ماسک پہنا دے، پھر وٹنس سے کہا جائے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے ملزم کو۔ اسی طریقے سے جب وہ عدالت میں گواہی کے لیے آتا ہے تو گواہی میں کمرے میں داخل ہونے سے پہلے، عدالت کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اسے ماسک پہنا دیا جائے۔ قانون میں ایک اور طریقہ کار بیان کیا گیا ہے کہ اگر وٹنس زیادہ خوفزدہ ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے تو اسے عدالت میں بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے عدالت سے دور رکھ کر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس کا بیان ریکارڈ کر لیا جائے۔ اور اس وقت ہماری موجودہ عدالتیں اس پر عمل درآمد کر رہی ہیں، اور جہاں وٹنس اس بات کا اظہار کرتا ہے یا وٹنس پروسیکیوٹر کے ذریعے اظہار کرتا ہے، یعنی پروسیکیوٹر پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ وٹنس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے اور وہ آنے سے ریلیکٹنٹ ہے، اور اگر وہ آیا تو ہوسٹائل ہو جائے گا اور اس کے خلاف، ملزم کے خلاف گواہی نہیں دے گا، تو ان حالات میں عدالت میں گواہ کو نہیں بلایا جاتا بلکہ اس کا بیان ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ عدالت کو یہ بھی اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی طریقہ کار پروٹیکشن کا جو مناسب سمجھتی ہے وہ اختیار کر لے، اور قانون یہ کہتا ہے کہ وٹنس کو ریلوکیٹ کر دیا جائے، یعنی وٹنس جو اپنی آرڈنری ریزیڈنس جو جہاں پہ وہ رہتا ہے اس جگہ سے اس کو موو کر دیا جائے اور کسی اور جگہ پہ ریلوکیٹ کر دیا جائے تاکہ اگر اسے ملزم یا ملزم کا کوئی ساتھی اپروچ کرنا چاہتا ہے تو وہ نہ کر سکے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ وٹنس کو کچھ اکوموڈیشن پرووائڈ کر دی جائے، کوئی ایک ایسی جگہ مہیا کر دی جائے کہ جہاں پہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ وٹنس کی پروٹیکشن کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ اس کی پراپرٹی جو ایک جگہ موجود ہے اور اس پراپرٹی کو کسی طرح ٹرانسفر کر دیا جائے تاکہ جو ملزم ہے یا اس کے جو ساتھی ہیں وہ اس کی پراپرٹی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ جب وٹنس کو ہم پروٹیکٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، انویسٹیگیشن ایجنسی پروٹیکٹ کرنے کی طرف جا رہی ہے یا عدالت پروٹیکٹ کرنے کی طرف جا رہی ہے اور اس کو ریلوکیٹ کیا جا رہا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ اپنا روزگار کو کنٹینیو نہ کر سکے۔ تو ان حالات میں سرکار کی ذمہ داری ہے وٹنس پروٹیکشن ایکٹ کے مطابق کہ وہ وٹنس کو کچھ فائنینشیل سپورٹ کرے تاکہ وہ اپنی زندگی کے معاملات کو چلا سکے۔ اگر کسی وجہ سے وہ وٹنس یا وہ وکٹم جو پروٹیکٹ ہوا ہے، اگر اس پروٹیکٹڈ وٹنس کو کسی وجہ سے مالی یا جانی نقصان ہو جائے تو ان حالات میں حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے اس قانون کے مطابق کہ ان وٹنسز کو یا اس وکٹم کو کمپنسیٹ کرے، یعنی فائنینشیل سپورٹ دے۔ وٹنس پروٹیکشن ایکٹ 2013 کے اندر سیکشن 5 ہے جو یہ بیان کرتا ہے کہ اس پروٹیکشن کے میکانزم کو ایک بورڈ رن کرے گا اور اس بورڈ کے کچھ ممبرس ہیں، تو وہ جو بورڈز کے ممبرس ہیں وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا جو سیکٹری ہے وہ اس کا چیئرمین ہے، اسی طریقے سے سیکٹری لا ڈپارٹمنٹ اس کا ممبر ہے اور سیکٹری فائنینس اس کا ممبر ہے، ایڈوکیٹ جنرل ہیں، انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں، انسپیکٹر جنرل آف پریزن ہیں اور پروسیکیوٹر جنرل ہے، اور اسی طریقے سے ریپریزنٹیٹیو آف پروونشل کمیشن آف ہیومن رائٹ اور ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف CTD اس کا سیکٹری کے طور پہ ممبر بھی ہے اور اس کا سیکٹری کے طور پہ کام کرتا ہے، یعنی اس کا بہت اہم رول ہے۔ ہمارے صوبہ سندھ کے اندر یہ وٹنس پروٹیکشن ایکٹ 2013 کے اندر متعارف کرایا گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ افیکٹولی کام نہیں کر پا رہا، یا اس کی امپلیمنٹیشن کے کچھ ایشوز ہیں، یہ لا اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو پایا جس طریقے سے اس لا کو بنایا گیا ہے۔
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف جسٹس سیکٹر اسٹیک ہولڈرس ہیں، ان کا کیا رول ہو سکتا ہے اس وٹنس پروٹیکشن ایکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلا ہمارا جسٹس سیکٹر اسٹیک ہولڈر ہے وہ پولیس، اور ایک لیٹیگنٹ یا ایک وکٹم یا وٹنس سب سے پہلے انٹریکٹ کرتا ہے ایک پولیس آفیسر سے جو انویسٹیگیشن کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس پولیس آفیسر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جب وٹنس کو یا وکٹم سے اس کا بیان ریکارڈ کرے، اس کا انٹرویو لے، تو اس وقت اس بات کو ایسس کرنے کی کوشش کرے کہ یہ وٹنس ڈرا ہوا تو نہیں ہے، یہ خوفزدہ تو نہیں ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس سلسلے میں اس ملزم کو وہ بورڈ کے سامنے لے جا سکتا ہے۔ اور بورڈ، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، سیکشن 5 کے اندر ایک وٹنس پروٹیکشن ایڈوائزری بورڈ ہے، تو اس بورڈ کے سامنے اس کو پیش کیا جا سکتا ہے اور اس کے سیکرٹری کے پاس پیش کیا جا سکتا ہے، جو کوئی نہ کوئی مناسب قدم یعنی وٹنس کو پروٹیکٹ کرنے کے جو بہت سارے میکینزم ہیں ان میں سے کوئی اپروپریٹ میکینزم کو اپروو کر سکتا ہے۔ تو پولیس آفیسر کی انیشیل اسٹیج میں ذمہ داری ہے کہ وہ وٹنس کو اور وکٹم کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ کون سا وٹنس ہے جو خوفزدہ ہے یا اس کی جان کو خطرہ ہے۔ یعنی اس پولیس آفیسر کو انویسٹیگیشن کے دوران جاننے کی کوشش کرنی ہے، ایسے سوالات پوچھنے کی ضرورت ہے جس سے اسے اندازہ ہو کہ وٹنس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ دوسری ذمہ داری ہے پروسیکیوٹر کی۔ پروسیکیوٹر انویسٹیگیشن جب شروع ہوتی ہے تو اس پروسیس سے وہ پروسیکیوٹر جو ہے وہ ساتھ ہوتا ہے انویسٹیگیشن آفیسر کے، اور انویسٹیگیشن آفیسر وقتاً فوقتاً اس سے مدد لے سکتا ہے۔ تو جب کوئی انویسٹیگیشن آفیسر آتا ہے پروسیکیوٹر کے پاس تو وہاں پروسیکیوٹر پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے کہ جناب انویسٹیگیشن آفیسر صاحب، آپ اس بات کا اطمینان کر لیں کہ وٹنس کو کسی پروٹیکشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کیا اس کی جان کو خطرہ تو نہیں ہے، کیا وہ ڈرا ہوا سہما ہوا تو نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو ان حالات میں وٹنس کو پروٹیکٹ کریں، اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے کورٹ میں مجسٹریٹ صاحب کو بھی بتایا جائے، اور اسی طریقے سے جو کنسرن بورڈ بنا ہے اس تک اس کو پہنچایا جائے اور اس کی درخواست کو، اور وہاں سے اس کی پروٹیکشن کا انتظامات کیے جائیں۔ اگر کسی وجہ سے انویسٹیگیشن آفیسر اور پروسیکیوٹر وٹنس کو یا وکٹم کو ٹائملی انیشیل اسٹیج پر پروٹیکشن دینے میں کامیاب نہ ہو، یا اگنور کر دے، یا ایسی کوئی ایفرٹس نہ کرے، تو ذمہ داری ہے مجسٹریٹ کی۔ مجسٹریٹ پوائنٹ آؤٹ کرے پروسیکیوٹر کو بھی اور انویسٹیگیٹر کو بھی، کس اسٹیج پر؟ انویسٹیگیشن کے اسٹیج کے اوپر، کہ انویسٹیگیشن آفیسر صاحب آپ اس بات کو انشور کریں کہ وٹنس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ اگر تو ہے تو وہ اسی اسٹیج کے اوپر ٹرائل سے پہلے اس کو پروٹیکٹ کرے۔ اور پروٹیکشن کے اندر جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر اس کا نام آتے ہوئے وٹنس ڈرا ہوا ہے تو اس وٹنس کی اس کی آئیڈینٹی کو کنسیل کیا جائے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وٹنس کی پروٹیکشن کے عمل میں اگر انویسٹیگیشن آفیسر، پروسیکیوٹر اور وہ مجسٹریٹ جو سپروائز کر رہا تھا، تینوں نے کوئی ایفیکٹو یا میننگ فل اپنا رول ادا نہیں کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ کا کیا رول ہو سکتا ہے وٹنس کو اور وکٹم کو پروٹیکٹ کرنے کا۔ ایسا عین ممکن ہے کہ انویسٹیگیشن اسٹیج کے اوپر پروسیکیوٹر، انویسٹیگیٹر اور وہ مجسٹریٹ جو سپروائز کر رہا تھا انویسٹیگیشن کو، وہ مؤثر طریقے سے وٹنس کی پروٹیکشن کے حوالے سے کوئی قدم نہ اٹھا سکیں، اور ٹرائل کورٹ اس بات کو آبزرو کرتی ہے کہ وٹنس جو ہے یا وکٹم جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے یا اس کی جان کو خطرہ ہے، تو وہ بھی کورٹ کی طرف سے بھی ڈائریکشنز ہو سکتی ہیں، آرڈر پاس کیا جا سکتا ہے کہ وٹنس کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ ہم نے دیکھا کہ وٹنس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سندھ کے صوبہ سندھ کی عدالتوں نے مختلف طریقہ کار کو فالو کیا۔ ایک طریقہ کار تو یہ بھی تھا کہ اس کے فیس کو کور کر دیا جائے۔ دوسرا طریقہ کار انہوں نے اڈاپٹ کیا کہ اس کو اسکرین ایک سامنے کھڑی کر دی تاکہ ملزم اس وٹنس کو یا وکٹم کو دیکھ نہ سکے۔
اسی طریقے سے کئی مرتبہ ایسا بھی ہماری عدالتوں میں ہوا ہے کہ وٹنس کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کنیکٹ کیا اور اسے کورٹ میں آنے سے روکا گیا، کہا کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے آنے سے عین ممکن تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ تو عدالتوں نے ان گواہوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وٹنسز کی اور وکٹمز کی ایویڈنس کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ریکارڈ کیا۔ تو اس عمل کو ٹرائل کورٹ میں جب بھی کیا گیا اور اگر کبھی کسی وجہ سے اسے چیلنج کیا گیا تو سپیریئر کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے اس عمل کو یعنی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے عمل کو درست قرار دیا۔ Complete text of the Sindh Witness Protection Act 2013 and PowerPoint presentation is available on description.